بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یونٹ نمبر 1 پاک اسٹڈی کے جو مشقی سوالات ہیں وہ کیے تھے۔ آج ہم اس کے جو ایکسٹرا شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں وہ تھوڑے ڈسکس کرتے ہیں۔ جو لیکچر میں یہاں پہ آپ کو دوں گا اس کے اینڈ پہ میں اس کی تصویریں بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا، وہ وہاں سے آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے، نظریے کے بنیادی ماخذ بیان کریں۔ آپ کو پتہ ہے شارٹ کوسچن کو بہت زیادہ شارٹ لکھنا بھی صحیح نہیں ہے اور بہت زیادہ ایکسپلین کر کے لکھنا بھی خطرناک ہے، اس کے نمبر نہیں ملتے، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، کٹنگ ہو جاتی ہے اور مسائل بنتے ہیں۔ نظریے کے مندرجہ ذیل 5 ماخذ ہیں۔ مشترکہ مذہب، ہمارا مشترکہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ حالانکہ غیر اسلامی لوگ بھی ہیں، یہاں پہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن مشترکہ جو مذہب ہے نا وہ کیا ہے جی؟ ہمارا اسلام۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ دوسرا کوشچن ہے، مشترکہ مذہب سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی مانگے گا آپ سے، یہ بھی شارٹ کوشچن ہے، مشترکہ مذہب کیا ہے؟ مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہر مذہب نے سماجی تعلقات کا مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا ہے۔ اب دیکھیں، جیسا آپ کا مذہب ہوگا ویسے ہی آپ کی چال ڈال ہوگی نا۔ جو ہی رمضان آئے گا آپ روزے رکھنا شروع کر دیں گے، جب بھی عید آئے گی آپ عید کے تہوار جس طرح حکم دیا گیا اس طریقے سے منانا شروع کر دیں گے، جب بھی محرم آ جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر ہماری دوسری روایات سٹارٹ ہو جاتی ہیں عقیدت کی۔ مشترکہ سیاسی مقاصد سے کیا مراد ہے؟ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بیشتر قوموں کے ایک جیسے نظریات مشترکہ سیاسی مقاصد کہلاتے ہیں۔ فورتھ کوسچن، قوموں کی زندگی میں نظریہ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، ہجوم کی نہیں، قوموں کی۔ نظریے کے اہمیت کے نکات درج ذیل ہیں۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے، یعنی ایک طریقہ استوار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی گند باہر پڑا ہو تو برا نہیں منایا جاتا، یہی لوگ جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہی کوڑا جو ہے اٹھا کے بن وغیرہ میں پھینکتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ کیوں؟ وہاں پہ سختی کی بات نہیں، ایک نظم و ضبط چلا آ رہا ہے، اور جو ہی پاکستان میں آتے ہیں اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نظریہ کسی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نظریات سے ہی قومیں کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ حقائق پہ مبنی ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں کہ ہر 2 نمبر کام کرنے کی کوشش میں استوار رہتے ہیں۔ ہاں جی، نقلی دودھ کیسے بنایا جائے، نقلی دہی کیسے بنایا جائے، نقلی گوشت کیسے بنایا جائے، نہیں۔ جو نظریہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہتری لے کے آتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ 5واں کوسچن ہے، پاکستان کی اساس کیا ہے؟ عقائد و عبادات۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ اسلام۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی ماننا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننا، اور جو اس سے پہلے صحیفے آئے ہیں ان کو حق جاننا۔ بے شک اس میں کچھ تبدل کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ حق تھے نا۔ عقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت، بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ ہم لوگ اس میں کافی حد تک ناکام رہے ہیں، لیکن پاکستان کی اساس انہی چیزوں پر مبنی ہے۔ ہمارے ہاں گدھا گری، یہ جو مانگنے والا حساب ہے،
اس کو برا نہیں جانا جاتا، حالانکہ اس پہ باقاعدہ طور پہ سزا ہوتی ہے۔ یہ شور و گل، یہ گاڑیوں کا شور، یہ ہر طرح کا شور جس سے لوگوں کے سنوائی میں بھی پرابلم ہوتی ہے، یہ بھی گناہوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی مریض ہو، گولے پٹاخے بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ مساجد کے پاس گھر والے ہو سکتا ہے اذان کے وقت وہ گانے لگائے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے نماز کا وقت ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے، گاڑیوں میں جناب وہ اونچے اونچے ڈیک بج رہے ہوتے ہیں۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ یہ 6 کوسچن ہے، اور اس کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے اس میں، جس کی بنیاد منظم عقائد و عبادات پر مبنی ہے۔ ارکان اسلام ان عقائد و عبادات کا ایک حصہ ہیں۔ عقیدہ توحید، کیا مطلب ہے عقیدہ توحید؟ اللہ تعالیٰ کو یکتا و اعلیٰ ماننا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، یہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ روزہ بدنی عبادت ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی بنیاد منظم عقائد و عبادات پر مبنی ہے۔ اس ارکان اسلام ان عقائد کا ایک حصہ ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ نماز، روزہ کیا ہے جی؟ بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ چوتھا اس کا رکن ہے۔ اور حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5۔ 7واں کوسچن ہے، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے جی؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن توحید اور رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت کیا ہے؟ یہ 9واں کوسچن ہے۔ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت کیا ہے؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، یہ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے۔ یہ اکنامکس کا رول ہے کہ جتنی بھی دولت موو کرتی رہے گی اس علاقے میں، اس ملک میں خوشحالی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر کسی کو حق ملے گا، ہر کوئی اپنا رائٹ لے سکے گا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دولت چند لوگوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے، وہ اس کو سرکولیٹ بھی نہیں کرتے، بس ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ سٹاک ہوتی رہے، میرے پاس ملینئر بلینئر پتہ نہیں کون کون سے لیئر بنے رہتے ہیں۔ وہ پیسہ اس میں سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، بہتری کے کاموں میں بھی نہیں لاتے، انڈسٹریز بھی نہیں کھولتے۔ اگر وہ اس پیسے کا اچھا استعمال کریں، اس میں سے زکوٰۃ دیں، تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بہتری آ جائے۔ عشر بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کی گندم دانے کچھ بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں اگر عشر دیا جائے اس علاقے میں برکت پڑ جاتی ہے۔ زکوٰۃ دی جائے تو اس کے مال کی جتنی بھی کوئی نہ کوئی جو خرابیاں ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بینک سے مال چوری کر کے اس پہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، حلال چیز پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 10واں کوسچن ہے، درسی کتاب کے حوالے سے حج پر مختصر نوٹ لکھیے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ جو سکت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ چوری کر کے کہیں سے اور آپ جا کے حج کرنے کے چلے جائیں، یا یہ نہیں کہ آپ سرمایہ دار ہو تو ہر چیز ذخیرہ کر کے، چینی ذخیرہ کر کے اس میں سے جو پرافٹ آئے اس سے حج کر لیں۔ حلال پیسے سے
حج قبول ہوتا ہے جائز طریقے سے۔ حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اتنے لوگ کس دنیا میں کسی جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب آپ کہیں گے ورلڈ کپ ہو فٹ بال کا تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ میکسیمم کتنے اکٹھے ہوں گے؟ 50,000 ہو جائیں گے، 1 لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ بھی 35 منٹ کے لیے اکٹھے ہوں گے، یا 90 منٹ کے لیے، یا 2 گھنٹے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کے لیے نہیں۔ جبکہ حج عمرے کے لیے لاکھوں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ حج کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ 12واں کوسچن، عدل و انصاف اور مساوات کے متعلق مختصراً بیان کیجیے۔ آزاد عدلیہ، یہ عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ عدالت، عدل کرنے والی۔ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور عدل و انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا ہے۔ ہاں جی، آپ مجھے بتائیں، کیا ہم لوگوں کو انصاف ہماری دہلیز پہ مل جاتا ہے؟ لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحت، تعلیم، تحفظ اور انصاف، یہ بنیادی اکائیاں ہیں شہریوں کے حقوق کی۔ اس میں گورنمنٹ کوشش تو کرتی ہے لیکن بہت مشکل سے کچھ نہ کچھ ہو پاتا ہے، ادروائز تو نہیں۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ نیز اس کی شرح بھی تحریر کریں۔ زکوٰۃ مالدار صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے، اس کی شرح 2.5% ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ 2 سطریں تحریر کریں، یعنی 2 لائنوں میں جواب لکھیں۔ اسلام کی بنیاد عقائد پر مبنی ہے۔ عقائد میں توحید، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ ان عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ آج کتنے قسم کے؟ ایک تو ہوتا ہے ایمان مفصل، دوسرا ایمان مجمل۔ یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ ایمان کی صفتیں ہیں، کیا مطلب ہے ان کا؟ جی صفتیں ہیں، شابہ بیٹھ جائیں۔ ریاست مدینہ کا تعارف 2 سطروں میں لکھیں۔ ریاست مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر زور دیا۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ضابطۂ حیات دیا کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سلیقہ بتایا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ ریاست مدینہ میں زکوٰۃ و خیرات کا نظام وضع کیا گیا۔ دیکھیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار ان کے ساتھ رہتے تھے، غیر مسلم بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ ان کو قتل کر دو، ان کو ختم کر دو۔ عیسائی بھی رہتے تھے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ابھی کیوں ایسا رولا ہو رہا ہے؟ کبھی عیسائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، کبھی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، کیونکہ ہم نے اسلام کی اصل روح کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ حقوق العباد میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف مسلمانوں کے حقوق، وہاں پہ جتنے بھی نان مسلم سب کے حقوق کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب نے فرمایا۔ کون سی 4 اسلامی اقدار تحریر کریں؟ کوئی سی 4 اسلامی اقدار ذیل ہیں: عقائد و عبادات، دوسرا عدل و انصاف اور مساوات، تیسرا اخوت و بھائی چارہ، چوتھا ہے جمہوریت کا فروغ۔ 17 کوسچن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کے بارے میں کیا فرمایا؟
یا یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے میں مساوات کے بارے میں کیا فرمایا، دوسری جگہ انصاف کے بارے میں کیا فرمایا، ایک ہی بات ہوتی ہے مساوات اور انصاف۔ جواب ہے اس کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے، یکتا والا ایک ہے، اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، پس کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرما دی تو ہم لوگ کیوں، کوئی کالا نظر آئے تو کہتے ہیں یہ کالا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے۔ کوئی پتلا دبلا موٹا کچھ بھی ہے، ہم کون ہوتے ہیں یار کسی میں کیڑے نکالنے والے؟ اور کسی انسان نے خود تو اپنے آپ کو نہیں نہ بنوایا کہ آرڈر دیا اور چیز بن گئی، بندہ بن گیا، جی شکل ایسے ہوگی، بال ایسے ہوں گے، لینتھ اتنی ہوگی، موٹائی ایسی ہوگی، ناک ایسی ہوگی، آنکھ ایسی ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی بنایا ہے وہ خوبصورت بنایا ہے۔ کیا کوئی انسان کسی انسان کو بنا سکتا ہے؟ کسی بندے کو انسان بنانا بہت اوکھا کام ہے۔ جو انسان بن جائے اس کا مسلمان ہونا تو شرط ہی بن جاتی ہے۔ پہلے انسان بنے پھر اچھے مسلمان بنے۔ جمہوریت کے فروغ سے کیا مراد ہے؟ ڈیموکریسی، کسی کو پتہ ہے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ فرض کریں آپ میں سے ہم کوئی ایسا بچہ چننا چاہتے ہیں جو کلاس کنٹرول اچھا کر سکے، جو کوئی ٹیچر لیٹ آئے نہ آئے تو کلاس کو مینج کر سکے، پڑھا سکے۔ ان میں سے 3 بچے ہم چنیں جی، ان میں مقابلہ ہو جائے جی، سلیکشن کر لیں۔ ان میں سے ایک بچہ جس کو سارے مانتے ہیں کہ یہ پڑھائی والا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، کلاس مینج بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم ووٹ ایک کو زیادہ دیں لیکن سلیکشن اس بندے کی ہو جائے جسے ووٹیں کم ملی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ جمہوریت کا فروغ ہوا ہے؟ نہیں، یہ سلیکشن ہوئی ہے، یہ آمریت ہوئی ہے۔ ڈیموکریسی وہ ہے جس میں اجتماع کا ہاتھ ہو، اجتماعی سوچ ہو۔ جمہوریت سے مراد مشاورت ہے اور اس کے فروغ سے مراد عوام کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، انہیں مساوی درجہ دینا ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لہذا حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ یہ تو بک میں لکھا ہوا ہے نا، حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ کسی پرائم منسٹر کی کسی کی بھی گاڑی آتی ہے، 8-10 گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں، روڈ بلاک ہوتی ہے، روٹ لگا ہوتا ہے، بے شک کوئی مریض ہے، کوئی 1122 کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، کوئی ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے تو پھنسی رہے، بندہ مرتا ہے تو مر جائے۔ کیا یہاں پہ شہریوں کے حقوق سلب نہیں ہو رہے؟ ہوتے ہیں۔ اخوت کس بات کا درس دیتی ہے؟ 2 سطریں لکھیں جی۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ اور ہمارے ہاں اللہ معافی دے، کمزور کے لیے نہ تو کوئی قانون ہے، قانون بنا ہوا ہے، عمل درآمد نہیں ہے، اور جو جتنا کمزور ہے سارا پریشر اسی پہ آ کے گرتا ہے۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالت مختصراً بیان کریں۔ تقسیم سے پہلے انگریزوں نے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ جہاد نہ کر لیں، ڈرتے ہیں نا جہاد سے۔ مسلمانوں کی جاگیریں چھین لی گئیں، ان کے کاروبار بند ہو گئے، مسلمانوں کی گھریلو صنعت تباہ ہو گئی، ہندوؤں کی بیرونی تجارت متاثر ہونے کی وجہ سے لاکھوں مسلمان بے روزگار ہو گئے۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت تباہ ہو گئی تھی، لیکن یہاں کے بھی ہندو جب وہاں پہ گئے تھے، انڈیا میں گئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی تو زیادتیاں ہوئی تھی نا۔ اس وقت بھی بہت سارے شر پسندوں نے مسلمانوں کی بھی گردنیں اڑائی تھی، ہندوؤں کی بھی گردنیں اڑائی تھی، دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی تھی۔ جب کوئی بندہ گھر بار چھوڑ کے اجڑ کے جاتا ہے نا، اللہ نہ کرے ایسے حالات کہیں پیش آئیں،
बड़े दर्दनाक होते हैं। जब आपको आपके घर से निकाल दिया जाता है तो सोचें उसकी यादें आपके खून के अंदर सींच दी जाती हैं। सबसे पहले दो कौमी नज़रिया की इस्लाह किसने इस्तेमाल किया? उर्दू हिंदी तनाज़ा कब और कहाँ पेश आया? बरसगीर में सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े की बिना पर दो कौमी नज़रिए की इस्लाह इस्तेमाल की। ये बेटा जी 21 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इनकी मैं पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसको एक दो दफ़ा वीडियो को रिव्यू भी आप करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुए तो इंशाल्लाह ताला कल हम डिस्कस करेंगे। और ये साथ साथ याद रखें, और जो हमारे पहलू हैं प्रैक्टिकली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या वो हमारे माशरे में इम्प्लीमेंट है या नहीं है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, अपने अंदर क्या तब्दीली ला सकते हैं, उस पर भी हम बहस करेंगे। वैसे मुझे बताएं, मुआशरा बेहतर कैसे होता है? मुआशरा किस से है? हम लोगों से है। अगर कोई बंदा बुराई कर रहा हो तो इसका मतलब यह है कि हम भी वैसे ही काम करना शुरू कर दें? नहीं। अगर कोई बुरा है तो हमें चाहिए कम अज कम हम तो अपने आप को बेहतर करें ना। हम तो अपने अंदर कम अज कम इतनी पार लेके आएं कि हम अच्छाइयाँ बांट सकें और आसानियाँ तकसीम कर सकें। दुआ में याद रखना बेटा। थैंक यू।